الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 10 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سخاوت کو بیان کرتے ہوئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی سوالی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال عرض کرے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک کے ساتھ اس کو عطا فرما دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے بارے میں ایک شعر میں عرض کرتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اب شعر کی خوبصورتی سمجھیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں پر بڑی شفقت فرمانے والے ہیں، اپنے امتیوں پر پیار اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے در کا منگتا ہوں، اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو سائل آپ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے آپ اس کو کبھی خالی نہیں موڑتے، آپ اس کو انکار نہیں کرتے، تو یا رسول اللہ مجھ پر بھی اپنے نظر عنایت فرما دیجئے۔ ہم غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اب یہاں پر اپنی جان پر ظلم کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر گناہ کر بیٹھے تو حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ اب جان پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اسی طرح بندہ کوئی غلط کام کرے اس کا نتیجہ وہ دنیا کے اندر بھگتتا ہے، فرمایا یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح بندہ جو ہے وہ اور کوئی بھی غلط کام کر بیٹھتا ہے، بندہ اپنی دنیاوی طور پر غلط پالیسیوں کی وجہ سے قرضوں کے اندر جکڑ جاتا ہے، اسی طرح معاشی طور پر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا وہ کام کر بیٹھتا ہے جو دینی یا دنیاوی لحاظ سے اس کا اپنی جان پر ظلم کرنا ٹھہرے، فرمایا جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہو جائے اس کے اندر قید نہیں ہے کہ صرف گناہوں کی وجہ سے، بلکہ جب بھی کسی بھی طرح اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب یہ غلام، جب آپ کے یہ امتی یہ منگتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو آپ نے اپنے در سے ان کو خالی واپس نہیں لوٹانا، آپ نے ان کو اپنے در سے خالی واپس نہیں لوٹانا، بلکہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق کو آپ کے در کا سوالی بنانا میرا کام ہے، اور سب کو عطا کرنا اے محبوب آپ کا کام ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دینا یہ آپ کا کام ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کا در بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جب یہ منگتے آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹانا۔ آگے دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے لا یعنی نہیں فرمایا ہو، دینے سے انکار کر دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جھولی بھر کے ہی اس کو واپس لوٹایا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان سخاوت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول، مؤذن رسول،
آپ نبی کریم علیہ السلام کے خزانچی بھی تھے، یعنی مالی معاملات جو تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے تاکید فرما رکھی تھی کہ کوئی بھی سوالی آئے تو اسے دے کر ہی بھیجنا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی سائل آیا وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر ہی جاتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل آتا اور بالفرض اس وقت دینے کے لیے رقم نہ ہوتی تو قرض لے کر بھی دینا پڑتی تو میں اس کو قرض لے کر بھی دے دیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے در سے کوئی سائل خالی واپس نہ جاتا۔ اب ہوا کیا؟ فرماتے ہیں ایک دن یوں ہوا کہ ایک غیر مسلم میرے پاس آیا، کوئی مشرک کوئی یہودی ہوگا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بولا کہنے لگا ہے بلال آپ قرضوں کا لین دین آپ کا چلتا رہتا ہے تو میرے پاس کافی مال ہے، جب بھی آپ نے قرض لینا ہو تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو غیر مسلم تھا نا یہ بڑا بے صبرہ اور بدتمیز قسم کا شخص تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے روک لیا۔ اب کئی تاجر جو ہے وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں، روک کر کہتے ہیں کہ 4 دن رہ گئے، میرا قرض وقت پر واپس لوٹا دینا، اگر نہ لوٹایا تو میں تمہیں اپنا غلام بنا کر تم سے بکریاں چروایا کروں گا۔ یہ الفاظ اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ درخواست بھی پیش کر دی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ جب تک رقم کا انتظام نہ ہو جائے میں کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ یہ درخواست کر کے آپ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور ارادہ تھا کہ صبح فجر کے بعد جو سفر پر نکل جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو میرے نکلنے سے پہلے ہی فرماتے ہیں کہ مجھے پیغام پہنچا بلال تمہیں آقا یاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام کہتے مجھ تک پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ گلے سے لدے 4 اونٹ دروازے پر کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا قرض اتارنے کا سامان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اونٹوں پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے رکھو اور ان سے اپنا قرض ادا کر لو۔ فرماتے ہیں میں نے غلہ اتارا، قرض ادا کر دیا۔ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کچھ بچا تو نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں مال بچ گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسے خیرات کر دو، جب تک سارا مال ختم نہیں ہوگا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ شان سخاوت دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے بلال جو مال بچ گیا ہے وہ سارا غریبوں کے اندر مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، جب تک سارا مال خرچ نہیں ہو جاتا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام بھائی مسجد میں بیٹھ گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں عشاء تک نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر نہیں گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے فرمایا بلال بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ کوئی سوالی ہی نہیں ملا، کوئی لینے والا ہی نہیں ملا، مال تو میں تقسیم کرنے گیا تھا لیکن مجھے کوئی سوالی ملا ہی نہیں۔ 2 رات نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کے اندر گزار دی۔ فرمایا جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے دن میں سوالی ڈھونڈنے لگا اور سارا مال جب بانٹ دیا، دوسرے دن نماز عشاء کے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ سارا مال تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے کر گئے۔ یہ شان ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ جب مال آپ کے پاس ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام اس کو اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے، بلکہ کیا فرماتے کہ سارا مال غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا، وگرنہ نبی کریم علیہ السلام 2 دن تک مسجد کے اندر ہی تشریف فرما رہے۔ یہی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ سارا مال تقسیم ہو گیا تب آپ کے دل کو سکون ملا۔ اسی طرح اب آپ غور کریں کہ نہر جو لفظ ہے نا عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، جھڑکنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اے محبوب کوئی سائل کو مانگتا آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بندہ سخی ہوتا ہے، غریبوں میں بڑا مال تقسیم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات اس کا رویہ غریبوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ روز ہی مانگنے آ جاتا ہے، اب وہ پیسے بھی دے رہا ہے، ساتھ میں کہہ رہا ہے یار روز ہی آ جاتے ہو، شرم نہیں آتی، ایک دن چھوڑ کر آ جایا کرو۔ بعض اوقات لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا سخت رویہ غریبوں کے ساتھ لوگ بعض اوقات اپنا لیتے ہیں، مال بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو جھڑک بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس کا جنازہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ آپ منگتوں کو مال بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو جھڑکتے نہیں ہیں، ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو پیار بھی دیتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے مال دے کر واپس بھیجتے بھی ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ دیگر سخی جو ہوتے ہیں ان کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ جھڑک کے بعض اوقات مال دیتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام پیار بھی دیتے ہیں اور مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے موٹے کناروں والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایک دیہاتی شخص پیچھے سے آیا اور اچانک چادر مبارک پکڑ کر کھینچ لی۔ اب اس کے کھینچنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے، لیکن آپ نے اسے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں۔ اب ہمارے میں سے کوئی شخص ہوتا کوئی اس طرح کا رویہ کرے، ہم تو بھلے واپس پلٹ کر اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیں یا کم از کم اس کو 2-4 گالیاں تو لازمی دے دیں گے نا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں، اس نے بلا وجہ نبی کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس نے جب چادر کھینچی اور ساتھ ہی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے بھی دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انداز کیسا کیا؟ آپ فوراً واپس پلٹے، اس کی طرف دیکھا اور انتہائی خوبصورت انداز میں مسکرائے اور ساتھ ہی فرمایا اس سائل کی مراد کو پورا کر دیا جائے۔ اور کریں کیسے کریم آقا ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ اس کے اس رویے کے باوجود واپس پلٹ کر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ساتھ اپنے صحابہ سے فرمایا اس سائل کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ساتھ انداز رکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم گوار ہیں، ہم دیہاتی ہیں، ہم ان پڑھ اور جاہل ہیں، آپ کی بارگاہ کا ادب نہیں جانتے، ہمیں تو یا رسول اللہ اتنا معلوم ہے کہ بھیک ملنی ہے تو آپ کے در سے ملنی ہے اور آپ کے رب نے ہی آپ کے در کا رستہ ہمیں دکھایا ہے۔ یا رسول اللہ اگر ہمارا کوئی انداز بے ادبی والا ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے بھیک پھر بھی آپ کے در سے ہی مانگنی ہے۔ ہمارے اندر وہ ادب نہیں جو صحابہ کرام بجا لاتے تھے، ہمارے اندر وہ طرز ادب نہیں ہے، ہم وہ ادب نہیں کر سکتے، لیکن یا رسول اللہ منگتے آپ کے در کے ہی ہیں، آنا پھر بھی آپ کی بارگاہ میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان سخاوت عطا فرمائی ہے، آپ ہمارا اسی لحاظ رکھ کے ہمیں اپنی بارگاہ سے واپس کبھی خالی نہ لوٹانا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ اب اس آیت کو ایک اور انداز سے دیکھیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی بھی صورت مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ اب جو لفظ ہے نا سائل، مانگنے والا، وہ کوئی بھی چیز مانگ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ مانگنے والا کیا مانگے گا، دنیا مانگے گا، آخرت مانگے گا، مال مانگے گا، کیا چیز وہ مانگے گا، بلکہ مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قسم کا بھی سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اسے عطا بھی فرمانا ہے اور اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو واپس خالی نہیں لوٹانا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس قسم کا سائل بھی حاضر ہو جائے اس کو جو بھی طلب ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے مانگے، نبی کریم علیہ السلام اسے عطا فرما کے ہی واپس لوٹاتے ہیں۔
یہ شان اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ اے محبوب، آپ نے ہی عطا فرمانا ہے، جس کو آپ چاہیں عطا فرما دے، جس سے چاہیں روک دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ سردی بہت لگ رہی تھی، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی بہت لگ رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ پاک علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما دے۔ اب انہوں نے مانگا کیا تھا کہ یا رسول اللہ سردی لگ رہی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بدلے انہوں دونوں چیزیں عطا فرما دی کہ اللہ پاک علی المرتضیٰ کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما۔ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا، اس کے بعد سے آپ گرمیوں کے اندر سردی کا لباس اور سردیوں کے اندر گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سردی اور گرمی سے محفوظ فرما دیا کہ سردی میں سردی نہیں لگتی تھی اور گرمی کے اندر گرمی نہیں لگتی تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہوا۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی چیز مانگنی ہے، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی لگ رہی تھی، کوئی موٹا کپڑا پہن لیتے، سردی کا ظاہری حال تو یہی ہے نا، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کا حل بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ وہ حاضر ہوئے، عرض کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بدلے میں دو چیزیں عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا کہ سردی اور گرمی سے انہیں محفوظ فرما دیا۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بازو کٹ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو کٹ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب شریف لگایا، بازو کو دوبارہ جوڑ دیا، وہ پہلے کی طرح صحیح ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے کثیر واقعات، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران آپ کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی، آپ نے ڈیلا آنکھ کا اپنے ہاتھ پر رکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ درست فرما دیجئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام ظاہری طور پر کوئی حکیم تو نہیں تھے، پھر حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈیلا اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے؟ انہیں پتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو نبی کریم علیہ السلام میری آنکھ کو درست فرما دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ آنکھ درست کر دیجئے۔ فرمایا اے قتادہ اگر صبر کرو تو جنت ملے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جانی ہے، آپ میری آنکھ میری درخواست پر درست کر دیں اور جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، اپنے مبارک ہاتھ سے واپس رکھ کر دعا کی، اے اللہ پاک قتادہ کی آنکھ درست فرما دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یہ آنکھ ایسی درست ہوئی کہ دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی اور اس سے مجھے زیادہ اچھا بھی نظر آنے لگ گیا۔ کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، کوئی مشکل آئی ہے، دنیاوی ہے، دینی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وگرنہ حضرت قتادہ کسی حکیم کے پاس جاتے، آنکھ اس نے درست کرنی تھی، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو بھی مانگو وہ عطا فرماتے ہیں، اسی لیے وہ آنکھ لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے ان کی آنکھ کو درست فرما دیا۔ اور بھی کثیر واقعات احادیث کی کتب میں لکھے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی احادیث سنتا بہت ہوں لیکن کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، نبی کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ ہوا میں کھولے اور لپ بھر کے ان کی چادر میں ڈال دیا، فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس دن کے بعد سے حالت یہ ہو گئی کہ جو چیز بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو گئی۔ وہ ابو ہریرہ جنہیں کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی،
نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ سب سے زیادہ احادیث بھی انہی سے مروی ہیں۔ اب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ حافظہ درست کرنا تو میرا کام نہیں ہے، کوئی ظاہری طور پر کوئی مال اسباب چاہیے تو میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ گیا تھے کہ حافظہ بھی درست ہونا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہونا ہے۔ جب وہ حاضر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا مضبوط کر دیا، فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے جو بات بھی سنتا ہوں مجھے یاد رہ جاتی ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب ظاہری طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ہوا میں لب بھر کر ان کے جو ہے وہ چادر میں ڈالا تھا، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نا، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ وہ ہوا میں لب بھر کر اگر چادر میں ڈال دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حافظہ مضبوط فرما دیتا ہے۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور سفر و حضر کے اندر ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ ایک مرتبہ جب حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، وضو کے لیے پانی اور مسواک لے کر حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی خدمت کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا اے ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے آج تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی آگے سے کیا مانگا؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کی عطا دیکھیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے، اب نبی کریم علیہ السلام نے قید نہیں لگائی کہ دنیاوی مال مانگ لے یا جنت مانگ لے یا ایمان پر خاتمہ مانگ لے، کچھ بھی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر جب دیکھا نا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے اندر اپنا پڑوس عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ جنت میں پڑوس تو تم مانگ چکے ہو، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس یہی درکار ہے۔ اب آپ غور کریں، جب انہوں نے جنت کی ضمانت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے لینا تو اس کے اندر کتنی چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ جب جنت میں پہنچنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہوگی کہ ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جائیں گے، ایمان پر خاتمہ جو وہ مضبوط ہو گیا نا، پکا ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ آج لوگ صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو بڑے ماننے والے ہیں، میں نوکر صحابہ دا، لیکن صحابہ کرام کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر مانگنے کا ان کا انداز کیسا تھا کہ جو بھی ان کو حاجت پیش آتی وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ چیز تو نبی کریم علیہ السلام نہیں دے سکتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو۔ ان کو نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا، وہ ہم سے بڑھ کر توحید پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ توحید بھی ملی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا نا، ہمیں کیا علم تھا؟ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں دین اسلام حق ہے، یہ بھی ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو پہنچ جائے گا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، اور جو ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کرے گا نا نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر، فرمایا وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے اور اس عقیدے کے ساتھ جاتے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو مانگیں گے وہ عطا فرمائیں گے۔ آج بھی جو مانگتا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام اسے عطا فرما دیں گے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے
میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو بھی ملے گا وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اور واسطے اور وسیلے سے ملے گا۔ ڈائریکٹ جانے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ دین اسلام سے بھی بعض اوقات لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کثیر واقعات علماء نے یہاں پر لکھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا حاضر ہونا اور ان کی بارگاہ سے مانگنا۔ ایک واقعہ میں آخری عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے اعرابی، جو چاہتا ہے آج مانگ لے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہمیں اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ یار یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری عطا کر دیں، مجھے اونٹ یا گھوڑا کوئی بھی سواری عطا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے مل جائے گا، اور مانگ۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ پر لدا ہوا سامان مجھے عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی مل جائے گا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کجاوا دے دے۔ فرمایا یہ بھی مل جائے گا، اور مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ اب صحابہ کرام حیران ہو رہے ہیں کہ اسے اتنی اجازت ملی ہے اور یہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہی چیزیں مانگے جا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس سے بہتر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بڑھیا تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کر گئے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتائیں، کائنات کے اندر صرف اس بڑھیا کو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ قبر کا پتہ تو میں بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے، جنت کے اندر آپ کا پڑوس مجھے چاہیے، اگر وہ عطا فرما دے تو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف جنت مانگ لے، پڑوس رہنے دے۔ کہا نہیں، جب تک پڑوس نہیں ملے گا قبر کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا موسیٰ تیرا کیا نقصان ہوتا ہے، جنت کے اندر پڑوس اسے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت کے اندر اپنا پڑوس کی ضمانت دی، تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ حضرت موسیٰ کو بتا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سائل سے بہتر تو اس بڑھیا کو پتہ تھا، وہ بڑھیا اس سے اچھی تھی جسے پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مانگنا ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے جنت کے اندر ان کا پڑوس مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرما دیا تھا۔ فرمایا یہ سائل اگر آج کچھ بھی مانگتا تو اسے عطا کر دیا جاتا، لیکن اس نے جو مانگا ہے اسے مل گیا ہے، اس سے اچھی وہ بڑھیا رہ گئی تھی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو کیوں نہ اس محبوب نبی علیہ السلام کا جشن ولادت ہم جوش کے ساتھ جو وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر اچھے طریقے سے منائیں۔ جب اتنے کریم آقا ہمیں ملے ہیں تو ان کو جشن ولادت بھی اتنے اچھے انداز سے ہونا چاہیے نا۔ تو کوشش کریں، کل 12 ربیع الاول ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں، محفل کے اندر ہو سکے تو آج رات شرکت کریں۔ یہ اہم بڑی رات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت کچھ بندوں کو عطا کیا جانا ہے، تو کوشش کریں اس رات کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اور کل ہو سکے تو جلوس میلاد کے اندر شرکت کریں، نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ جو ہے وہ اچھی فرما دے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔